چوتھی کیٹیگری انسانوں کی وہ ہے جو شیطان جو ہے جس کیٹیگری میں لے کے جانا چاہتا ہے. گناہ ہوا، گناہ ہونے کے بعد فوراً شیطان اس کو کیا کہتا ہے، اب تو تم نے اپنے رب کی نافرمانی کر دی، اب تو تم نے ناکام ہونا ہی ہے، اب تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے ہی، اب الٹیمیٹلی تم نے آگ میں جانا ہی ہے. تو جب تم نے آگ میں جانا ہی ہے تو پھر تم دنیا میں ہی سارے مزے کر کے چلے جاؤ. اب چونکہ تم نے گناہ کر دیا، اب تو تم اس کو ریورٹ نہیں کر سکتے، اب تم اس کو ختم نہیں کر سکتے. تو اب تم بجائے اس کے کہ اپنی آخرت میں تو آگ تمہارے لیے ہے ہی اور اپنی دنیا بھی تم خراب کرو، تو دنیا میں کم از کم اپنی زندگی عیاشی سے گزار لو. اور وہ کیا کرتا ہے کہ ایک تو انسان کو ایسی ڈائریکشن میں لے جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کیا کرتا ہے، مایوس کر دیتا ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے کہ اب تم نے گناہ کر دیا، تمہاری معافی نہیں ہونے والی، اب تم جو مرضی کرتے رہو، تو دنیا میں تم گناہوں میں اپنے قائم رہو. یہ اللہ سے مایوس کرنا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیطان تمہیں 2 دفعہ دھوکہ نہ دینا پائے. پہلی دفعہ دھوکہ کیا ہے کہ اس نے تم سے گناہ کروایا، اس نے رب کی نافرمانی کروائی، یہ پہلا دھوکہ. اور دوسرا دھوکہ کیا ہے کہ نافرمانی کروانے کے بعد، گناہ کروانے کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا، یہ دوسرا دھوکہ ہے. تو اپنے آپ کو اس دھوکے سے بچانا ہے، ہم نے ان دونوں دھوکوں سے بچانا ہے. گناہ ہو گیا تو کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں پہ اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے اور اپنے ایسے لوگوں کو ایڈریس کیا ہے کہ جو گناہ گار ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی ایڈریس کیا ہے اور گناہ گاروں کو بھی ایڈریس کیا ہے. اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبو دیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، وہ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا، وہ بڑا غفور رحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے. لیکن کا 2 کام کر لو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اپنے آپ کو سبمٹ کر دو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دو. اب اس کے بعد دوبارہ گناہ کے راستے پہ مت جاؤ. یہ کام کر لو تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ اللہ کی رحمت اپنے ان لوگوں کے لیے، اپنے ان بندوں کے لیے جو گناہ گار ہیں. یہ پہلی سٹیج ہے رحمت کی. پھر اس سے آگے کی بات اللہ تعالیٰ نے کی. یہاں تو کہا نا اللہ تعالیٰ نے کہ سارے گناہ معاف کر دے گا. جب ہم کہتے ہیں نا سارے گناہ معاف کر دے گا، تو ہم گناہوں کے میگنیچیوڈ کو یا گناہوں کے والیوم کو ہم امیجن نہیں کر پاتے. کتنے گناہ، سارے گناہ کہتے ہیں تو انسان اس چیز کو سمجھ نہیں پاتا کہ سارے کتنے گناہ ہیں. اس میں وہ احساس نہیں ہوتا کہ کتنے برا. اس کے باوجود انسان بتائے ایسا سارے گناہ ہیں، فلاں معاف ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ والا معاف ہوگا کہ نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں بتایا کہ گناہ کتنے تم گناہ کرو. ایک حدیث قدسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو اتنے گناہ کر کہ تو زمین بھر دے. ایک روایت میں آتا ہے زمین بھر دے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اتنے گناہ کرو کہ آسمان بھر دے، یعنی آسمان تک تیرے گناہ چھونا شروع ہو جائیں. تو اے میرے بندے، تو اتنے گناہ کر کے تو ان گناہوں سے زمین کو بھر دے، اور نہ صرف زمین کو بھر دے بلکہ تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے. اب یہ آپ سوچیں کہ کتنے گناہ ہوں گے. کوئی انسان اتنے گناہ کرے کہ اس کے گناہ سے پوری زمین بھر دی جائے، اور پھر اتنی ہو کہ نہ صرف زمین بھر دی جائے بلکہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ جائے. آسمان تک، پہلے آسمان کو آج تک کسی نے ٹچ کیا ہے؟ کبھی آج تک سائنس نے بھی بتایا کہ ہاں بھئی ہم آسمان تک پہنچ چکے ہیں اور ہم نے فائنڈ کر لیا کہ آسمان تک کا ڈسٹنس کتنا ہے؟ کوئی پتہ نہیں، لامحدود. لیکن اتنے گناہ کر لو، کوئی کر نہیں سکتا لیکن کر لو. اتنے گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تو میرے پاس آؤ اور آ کے مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اتنے گناہ، یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ رحمت کی اگلی سٹیج. اس لیے آیت میں کیا تھا کہ میں سارے گناہ معاف کروں گا، لیکن حد نہیں بتائی کہ کتنے ہونے چاہیے. اس حدیث قدسی میں کیا پتہ لگتا ہے کہ اتنے گناہ ہوں کہ زمین بھر دو اور آسمان تک چلے جائیں، اتنے گناہ کر کے اور تب بھی میں سارے معاف کر دوں گا. یہ اللہ کی رحمت کی اگلی سٹیج پتہ لگی. اس سے ایک اور اگلی سٹیج ہے اللہ کی رحمت کی. اس سے اگلی سٹیج قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ مختلف گناہوں کا ذکر کیا، اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے گناہوں کا ذکر کیا: شرک، قتل، زنا. 3 بڑے گناہ. اور ان 3 گناہوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ
वअमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसना, कि इतने गुनाह करने के बाद भी अगर कोई शख्स तौबा करे, तौबा करने के बाद ईमान ले आए और नेक आमाल करना शुरू कर दे, तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि मैं उसके तमाम गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दूंगा, तमाम गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दूंगा। पहली आयत में क्या पता लगा कि सारे गुनाह माफ़ करूंगा, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं पता, वॉल्यूम नहीं पता कितने। हदीस कुदसी से क्या पता लगा कि इतने गुनाह करो, ज़मीन भर दो, आसमान तक पहुंच जाए, सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, ये अगला लेवल। और तीसरा लेवल क्या पता लग रहा है कि तुम्हारे सारे गुनाहों को मैं नेकियों से तब्दील कर दूंगा। ये अल्लाह ताला किन से बात कर रहा है? गुनाह उसी के तब्दील होंगे ना जिसके गुनाह होंगे। तो गुनाह जो करता है उसको क्या कहते हैं? गुनाहगार। तो जब गुनाहगारों के लिए अल्लाह की इतनी रहमत है, तो आप सोचें कि जो नेक अमाल करने वाले होंगे उनके लिए अल्लाह की क्या रहमत होगी। तो यहाँ पे क्या पता लगता है कि हमने अगर कोई गुनाह हो गया है तो तौबा करें और अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना।